یہ نور جہاں کو بہت زیادہ یہ باغ پسند تھا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تقریباً ورنہ اس کے نیچے سرنگیں بھی تھی اور وہ راستے بھی تھے جو ایک راستہ جہانگیر کے ٹوم کو جاتا تھا اور ایک ساتھ 4 شیروں کا شکار کیا تھا۔ ریو آپ کو دکھاتا ہوں ان کی قبر جو ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ کثرت سے ماربل اس لیے نظر آئے گا کیونکہ نور جہاں کو ماربل بہت زیادہ پسند تھا، وہ جن کے عشق باقی رہ گئے، عشق کی داستان ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بڑی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج جن کے ٹوم پہ ہم آئے ہوئے ہیں ان کا نام تھا مہر النساء۔ مہر النساء کا نک نیم تھا نور جہاں، اور نور جہاں شہزادہ سلیم کی دوسری محبت تھی انارکلی کے بعد، اور نور جہاں وہ واحد بریو لیڈی تھی جس نے ایک ساتھ 4 شیروں کا شکار کیا تھا۔ ہے نا دلچسپ بات؟ تو آئیے مزید دلچسپ باتیں جانتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو پورے مقبرے یعنی ٹوم کا کرواتے ہیں ویو۔ ویورز، یہ ہم ٹوم کے اندر انٹر ہو گئے ہیں اور یہ اس میں خاص بات یہ ہے کہ نور جہاں نے اسپیشل خود اس کو اپنے لیے بنوایا تھا، اور یہ اس وقت اس میں 10 لاکھ روپیہ خرچ آیا تھا۔ اور اس میں دلچسپ ایک دو چیزیں اور بھی ہیں کہ نور جہاں اور شہزادہ سلیم یعنی عرف جہانگیر کی شادی ہوئی کیسے تھی، چونکہ نور جہاں جو تھی وہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور اس کے جو ہسبینڈ تھے وہ گورنر تھے اس لاہور کے۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ نور جہاں نے اس ٹوم کو اس طریقے سے تیار کروایا تھا کہ صبح سورج نکلتے وقت بھی یہاں سورج کی کرنیں گرا کرتی تھیں اور سورج غروب ہوتے وقت بھی یہاں پہ سورج کی کرنیں گرا کرتی تھیں، کیونکہ نور جہاں مہر النساء یعنی نور جہاں ان کا نک نیم تھا۔ نور جہاں کو روشنیاں بہت پسند تھیں، اور ویورز میں ابھی ان کی گریو آپ کو دکھاتا ہوں، ان کی قبر جو ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی تھی۔ اور جب بادشاہ رنجیت سنگھ کا یہاں پہ اٹیک ہوا، جب انہوں نے ان سب چیزوں کو اپنے قبضے میں لیا تو ان کی قبر سے وہ ہیرے جواہرات جو وہ اتار لیے گئے تھے۔ اور اب اس ٹوم کی خستہ حالی آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر یہ آپ اوپر دیکھیں تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ وہ خوبصورتیاں تھیں جو سمٹیں نہیں سمٹتی تھیں، یعنی اس قدر یہ خوبصورتیاں تھیں۔ اب آتے ہیں ان کی ملاقات کی طرف۔ تو ایک روز جہانگیر یعنی شہزادہ سلیم کو ایک بازار میں گزر ہوا، یعنی ایک کام سے وہ اس بازار سے گزرے تھے، لیکن جب ان کی نظر ان پہ پڑی نور جہاں پر تو وہ ان کو دیکھ کر وہ پہلی نظر تھی۔ اور آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلو کہ یہ انارکلی کے بعد جہانگیر اور شہزادہ سلیم کی دوسری محبت تھی، اور پھر انہوں نے ان کے ہسبینڈ کو، نور جہاں کے فرسٹ ہسبینڈ کو آگرہ میں بھیجا ایک حملہ کروانے کے لیے، لیکن بعض مصنف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو خود سے مروا دیا تھا اس اٹیک میں، اور اس کے بعد جو ہے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ تو یہ تھی ان کی محبت کی کہانی۔ لیکن جب شہزادہ سلیم کی ڈیتھ ہوئی تو نور جہاں نے ان کا ٹوم، جو میں آپ کو پچھلے ولاگ میں وہ ٹوم پہ ایکسپلور کر چکا ہوں، وہ ٹوم انہوں نے خود تیار کروایا تھا، اور اس وقت اس ٹوم پہ تقریباً 20 لاکھ روپے خرچ آئے تھے۔ اور ان کے اپنے ٹوم پہ ان کی ڈیتھ جو ہے وہ شہزادہ سلیم کے تقریباً 18 سال بعد ہوئی تھی، اور انہوں نے جو ٹوم تیار کیا تھا، آدھا ٹوم تقریباً انہوں نے اپنا خود تیار کر لیا تھا۔ ویورز، یہ خالی عاشق مزاج عورت نہیں تھی، یہ ایک بریو لیڈی بھی تھی، اور مصنف باقاعدہ ادیبوں نے یہ چیز لکھی ہے کہ یہ شکاری بھی تھی، اور یہ شکاری کوئی چھوٹی موٹی شکاری نہیں تھی۔ یہاں تک مصنفوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک ساتھ 4 شیروں کا شکار کیا تھا، اور باقاعدہ یہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہے۔ یہ اتنی بہادر خاتون تھیں، اور یہی وہ خاتون تھیں کہ جہانگیر یعنی شہزادہ سلیم کے ڈیتھ کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، انہوں نے شاہ جہاں کے سنبھالنے تک انہوں نے اس تخت کو سنبھال کے رکھا تھا، اور جب شاہ جہاں نے اس تخت کو سنبھال لیا تھا تو پھر انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تھی، اور شاہ جہاں نے ان کا اس وقت ماہانہ 2 لاکھ روپے مقرر کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اور یہ اس کے بعد 18 سال بعد شہزادہ سلیم کی ان کی ڈیتھ ہوئی ان کے ہسبینڈ کے بعد، اور یہ انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ شہزادہ سلیم اور جہانگیر کے ٹوم پہ گزارا۔
अच्छा व्यूअर्स, ये अब आप देखें कि ये सारी जो हैं ये रफ्तारियाँ हैं और इनकी छतें आज भी अपनी खूबसूरती में हैं। और यहाँ आपको कसरत से मार्बल इसलिए नज़र आएगा क्योंकि नूरे जहाँ को मार्बल बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन यहाँ यार एक मसला है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक लाइट है वो मौजूद नहीं है। ये जो है सारी नेचुरल रोशनी आ रही है और दिन की रोशनी में बस जितना नज़र आ रहा है उतना मैं आपको इसका फेस करवा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये कोई छोटा भी नहीं है, ये माशाल्लाह बहुत बड़ा है। और ये साथ जो ग्रेव है ये कहा जाता है कि उनकी बेटी की है, लेकिन इस बारे में कोई कन्फर्म सनद अभी मौजूद नहीं है। तो दूसरा यार, एक ये दीवारों पे जो लिखते हैं लोग, खुदारा ये ना किया करें। ये खूबसूरतियाँ हैं, इनको खूबसूरतियाँ रहने दें, इनको कम से कम आप ख़राब ना करें। ये मैं अपनी तरफ से यानी आपको एक इंस्ट्रक्शन दूंगा। ये वो बेसमेंट है जहाँ पे नूरे जहाँ की कच्ची कब्र है, इसके नीचे जाके। लेकिन यहाँ पे आए हैं और ये लॉक लगा हुआ है, इसलिए नीचे बेसमेंट से नहीं दिखा सकते, वरना इसके नीचे सुरंगें भी थी और वो रास्ते भी थे। जो एक रास्ता जहांगीर के टॉम्ब को जाता था और एक इनके भाई आसिफ खान के टॉम्ब को जाता था। और इनकी जो ग्रेव है, कच्ची ग्रेव है, कच्ची कब्र, वो भी इस बेसमेंट के नीचे है। और ये सारी सीढ़ियाँ हैं जो सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाती हैं। और 2 सुरंगें तो गालिबन इन्होंने बंद कर दी हुई हैं, लेकिन ये जो सीढ़ियाँ हैं ये उस कब्र के लिए हैं। लेकिन अभी मजबूरी है, दिखा नहीं सकते क्योंकि इसको ताला पड़ा हुआ है। तो ये है मेहरुन्निसा की सीढ़ियाँ जो ऊपर जाने का रास्ता था। यार ये बहुत थका देने वाली सीढ़ियाँ हैं क्योंकि इनके जो स्टेप्स हैं वो बहुत ऊपर है। और ये देखें कचरा इस पे किस कदर किया हुआ है इन्होंने। ये अब हम आ गए हैं ऊपर और ये टॉम्ब का जो ऊपर वाला हिस्सा है। और ये देखें आपने, इनकी बैल्कनियाँ भी उस वक्त की मार्बल की बनी हुई हैं। यानी नूरे जहाँ को मार्बल का इस कदर शौक था कि उनका जो टॉम्ब के जो मकबरे के ऊपर जालियाँ हैं, जिनको ग्रिलें कहते हैं आज हम, इन पे आज भी ये देखें, ये सारी टोटल जो है ये सारी मार्बल की बनी हुई है। तो आए आपको आप व्यू दिखाते हैं। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत जगह, मगर अफसोस के तवज्जो नहीं दी जाती। मुझे तो इतनी स्टोरी का पता नहीं, मगर फिर भी मुझे दुख बहुत होता है देख कर कि इतनी प्यारी जगह का क्या हाल किया हो। तो व्यूअर्स फाइनली ये अब आपको मैं ऊपर से नीचे का गार्डन का टोटल व्यू दिखाता हूँ। ये देखें, जिसको दिलकश बाग उस वक्त कहा जाता था। ये नूरे जहाँ को बहुत ज़्यादा ये बाग पसंद था और आप जानते हैं कि ये तकरीबन 100 एकड़ में मौजूद था। तो ये थी इस टॉम्ब की सारी हकीकत। अच्छा व्यूअर्स, एक बहुत ख़ास चीज़ आपसे शेयर करने वाली है। आप अगर वो दूर एक टॉम्ब देखें तो वो आसिफ खान का टॉम्ब है। और आसिफ खान जो थे वो नूर जहाँ के सगे भाई थे और इनका ही कलीदी इख्तियार था शहज़ादा सलीम और नूर जहाँ के दरमियान रिश्ता बनवाने का। तो मुझे बड़ी उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखना है। और भाई को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।